کیا آپ نے اس سے پہلے کبھی سنا، دیکھا یا پڑھا کہ ایک لفظ یا ایک جملے کی ادائیگی سے کسی ملک کی سرکار گر گئی ہو، پرائم منسٹر نے استعفیٰ دے دیا ہو، دیش چھوڑ کر دوسرے ملک میں پناہ لینے کو مجبور ہوں، 4 سے 5 لاکھ لوگ سراپا احتجاج ہوں، سڑکوں پر ہوں، 300 سے زائد لوگ مارے گئے ہوں، پرائم منسٹر ہاؤس پر قبضہ کر لیا گیا ہو؟ نہیں سنا تو سنیے بنگلہ دیش کی کہانی۔ شیخ حسینہ کل استعفیٰ دے کر دیش چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں۔ 4 لاکھ سے زائد لوگ سڑکوں پر ایک ہی مانگ کر رہے تھے، مانگ پرائم منسٹر شیخ حسینہ کے استعفے کی مانگ۔ بالآخر شیخ حسینہ کو استعفیٰ دینا پڑا۔ آرمی نے کہا 45 منٹ کا وقت ہے، 45 منٹ میں کرسی چھوڑیے۔ 45 منٹ کے اندر اندر شیخ حسینہ استعفیٰ دیتی ہیں اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ہندوستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہ پورا واقعہ اور پوری کہانی کیا ہے؟ کہانی ریزرویشن کی ہے۔ ریزرویشن ان لوگوں کو جن کے باپ دادا نے 1971 میں پاکستان سے بنگلہ دیش کو الگ کرنے کے لیے جدوجہد کی تھی، شہید ہوئے تھے، ان کے پریواروں کو ریزرویشن دی جاتی ہے بنگلہ دیش میں۔ اس ریزرویشن کے خلاف بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر تھے۔ بالآخر شیخ حسینہ کو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ ریزرویشن ختم کر دی جائے، تو ریزرویشن ختم کر دی جاتی ہے اور بنگلہ دیش کی ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ ریزرویشن بحال کی جائے۔ اور ریزرویشن کی بحالی کے بعد لوگ سڑکوں پر سراپا احتجاج تھے۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ریزرویشن صرف اور صرف ان لوگوں کو مل رہی ہے جو شیخ حسینہ کی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ شیخ حسینہ کے والد نے پاکستان سے علیحدگی کے لیے جدوجہد کی تھی اور سب سے بڑا چہرہ ہمارے سامنے آیا تھا جنہوں نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کروایا تھا۔ وہ لوگ جو اس وقت شہید ہوئے، ان کے پریواروں کو بنگلہ دیش میں ریزرویشن دی جاتی ہے۔ لوگوں کا جو احتجاج کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ جو شہید ہوئے ان کی پہلی دوسری نسل تک تو ٹھیک تھا، آپ نے ریزرویشن دی، لیکن اب اس ریزرویشن کے کوئی معنی نہیں ہے اور یہ ریزرویشن صرف اور صرف شیخ حسینہ کی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں انہی کو مل رہی ہے، تو ریزرویشن کو ختم کر دیا جانا چاہیے۔ یہ ہے پورا معاملہ کہ بنگلہ دیش سراپا احتجاج، 4 لاکھ سے زائد لوگ سڑکوں پر، نہ آرمی روک پائی نہ پولیس روک پائی اور بالآخر شیخ حسینہ کو استعفیٰ دینا پڑا۔ لیکن یہ تمام لوگ جو سراپا احتجاج تھے، معاملہ صرف ریزرویشن کا نہیں تھا۔ ریزرویشن کے لیے اکٹھی بھیڑ نے تشدد کی شکل اس وقت اختیار کی، شیخ حسینہ نے یہ کہا کہ یہ لوگ جو سڑکوں پر ہیں یہ رضاکار ہیں۔ رضاکار بنگلہ دیش میں غدار کے لیے یہ لفظ استعمال کا ہے۔ وہ لوگ جو اس بنگلہ دیش کی لڑائی میں بنگلہ دیش کو الگ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، مطلب یہ کہ وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش پاکستان کا ہی حصہ رہے، ان کے لیے رضاکار لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد جماعت اسلامی کے کئی بڑے علماء کو، کئی بڑے چہروں کو پھانسی دی گئی، وہ اسی لیے کہ یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ نہ ہو۔ تو رضاکار کا ایک لفظ ایک سرکار کو لے ڈوبا۔ رضاکار کا ایک لفظ لوگوں کے اندر اتنا غصہ کہ 4 سے 5 لاکھ لوگ سڑکوں پر سراپا احتجاج، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اب گھروں کو واپسی تبھی ہوگی جب شیخ حسینہ استعفیٰ دے گی، اور شیخ حسینہ کا استعفیٰ بھی آیا۔ شیخ حسینہ ملک چھوڑنے پر بھی مجبور ہو گئیں اور بالآخر 15 سال بنگلہ دیش کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھنے والی شیخ حسینہ کو اس طرح وہاں کے لوگوں نے مجبور کر دیا کہ گھر بھی چھوڑنا پڑا اور ملک بھی چھوڑنا پڑا۔ پرائم منسٹر ہاؤس پر اس بھیڑ نے قبضہ کر لیا اور شیخ حسینہ کو پرائم منسٹر ہاؤس بھی چھوڑنا پڑا، بنگلہ دیش بھی چھوڑنا پڑا، پرائم منسٹر کی کرسی بھی چھوڑنی پڑی۔ اور یہ ہے ایک لفظ رضاکار جو وہاں کے لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا، مطلب یہ لوگ جو سڑکوں پر ہیں یہ غدار ہیں۔ تو پھر لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم تب تک سڑکوں پر رہیں گے جب تک شیخ حسینہ استعفیٰ نہیں دے دیتی ہیں۔ شیخ حسینہ کا استعفیٰ بھی آ گیا ہے،
ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئی ہیں، ملک بھی چھوڑ دیا ہے، آرمی نے فی الحال کمان سنبھال لی ہے۔ دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کے حالات کب بہتر ہوتے ہیں، لیکن تاریخ میں یہ ہمیشہ کے لیے لکھا جائے گا کہ 15 سال دیش کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھنے والی شیخ حسینہ کو ایک لفظ اور ایک جملہ لے ڈوبا اور بالآخر شیخ حسینہ کی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔